السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے والدین کے فرائض اور اولاد کے حقوق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس کی اہمیت دیکھتے ہیں، یعنی والدین کے کیا فرائض ہیں اور اولاد کے کیا حقوق ہیں اور ان کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے پتہ چلتی ہے۔ اہمیت: دورہ جاہلیت میں یہ حالت تھی کہ بچوں خصوصاً لڑکیوں کی پرورش کو باعث ننگ سمجھا جاتا تھا۔ اولاد سے شفقت آمیز رویہ رکھنا یا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا شجاعت اور مردانگی کے خلاف تصور کیا جاتا تھا۔ دیگر مذاہب میں کہیں یہ تعلیم تو ملتی ہے کہ اولاد کو والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یا ان کا کس طرح ادب و احترام کرنا چاہیے، مگر جہاں تک والدین کے فرائض کا تعلق ہے وہ کسی دوسرے مذہب نے اس کی نشاندہی نہیں کی۔ یہ امتیاز صرف دین اسلام کو ہی حاصل ہے کہ اس نے اپنی تعلیمات کو صرف اولاد کے فرائض تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اولاد کے حقوق کا بھی تعین کیا ہے۔ یعنی اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے حقوق اولاد کی وضاحت اور تاکید کی، اور اسلام نے والدین پر جو بڑے بڑے فرائض عائد کیے ہیں ان کی تفصیل ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تحفظ حیات۔ اسلام سے قبل عرب افلاس یا آر کے خوف سے اپنی اولاد خصوصاً لڑکیوں کو مختلف طریقوں سے قتل کر دیتے تھے تاکہ انہیں ان کی پرورش کا بار نہ اٹھانا پڑے۔ نیز دیگر طاقتور قبیلوں کے ہاتھوں ان کی عزت و ناموس محفوظ رہے۔ اجمی ممالک میں بھی اولاد کشی کا رواج تھا، قرآن نے انہیں اس برے عمل سے منع فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ذرائع سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی بری رسم جو تھی اسلام نے اس کی مذمت کی۔ جس آدمی کے گھر لڑکی جنم لے تو اس لڑکے کو قتل نہ کرے اور اس کی پرورش میں لڑکوں کے برابر سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور جنت دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، خدا کے نزدیک کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر کون سا گناہ؟ فرمایا، اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ بڑی ہو کر تیرے ساتھ شریک توام ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جن امور پر بیعت لیتے تھے ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ اس طرح اسلام نے مسلمانوں کے دلوں میں یقین پیدا کر دیا کہ رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے ہاتھوں میں رزق کے خزانے اور بچہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس قبیح فعل کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ پس اولاد کا پہلا حق تحفظ حیات ہے۔ اب اولاد کا دوسرا بڑا حق کیا ہے؟ پرورش۔ اسلام نے بچے کی پرورش اور نابالغی کے عرصے میں ان کی کفالت والدین کے ذمے ڈالی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق۔ پھر لڑکی کے لیے خصوصی تاکید کیا فرمائے گی؟ لڑکی لڑکے کی نسبت کمزور واقع ہے، چونکہ معاشی جدوجہد اور میدانی جنگ میں وہ باپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے جاہلیت میں عربوں کا تختہ مشق بنی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرورش اور کفالت کی خاص تاکید کی ہے۔ ترمذی شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترمذی شریف میں ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر والدین لڑکی کی پرورش صحیح طور پر اور شفقت سے کریں تو ان کا یہ عمل ان کے اور دوزخ کے درمیان پردے کی طرح خائل ہو جائے گا۔ نیز ترمذی شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس آدمی کے گھر 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں ان کی اچھی پرورش کرے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے تو ایسا آدمی بالکل اسی طرح میرے ہمراہ جنت میں داخل ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ساتھ ہے۔ نیز فرمایا، جس کی دو یا 3 بیٹیاں یا بہنیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ پھر تیسرا والدین کا فرض کیا ہے؟ محبت اور شفقت۔ اسلام والدین سے اولاد کی پرورش اور کفالت کا تقاضا ہی نہیں کرتا بلکہ یہ تلقین بھی کرتا ہے کہ والدین کا رویہ ان سے شفیقانہ اور محبت امیز ہو۔ جدید علوم نفسیات کا اصول ہے کہ بچوں کی صحیح طرز پر پرورش اور تربیت صرف پیار اور محبت سے ہی ممکن ہے، لہٰذا اسلام
والدین کو تاکید کرتا ہے کہ گھر کا ماحول خوشگوار اور پرکشش بنائیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو جاتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی پر ذرا برابر بھی شکن نہ ڈالتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اسے زمین پر بٹھا دیتے اور پھر جب قیام کرتے تو اسے دوبارہ اٹھا لیتے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بچوں سے شفقت کی کتنی عمدہ مثال ہے کہ نماز جیسے فریضے کی ادائیگی میں بھی شفقت اور الفت کا مظاہرہ کیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو ابھی بچے تھے کہ باہر سے مسجد میں گرتے پڑتے آ رہے ہیں. مسلسل کئی بار جب گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا اور بقیہ خطبہ اسی حالت میں مکمل کیا. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک نواسے کو بوسہ دے رہے تھے. اقرا بن حابس نامی ایک عرابی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا. اس نے فخری انداز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں مگر میں کسی کا بوسہ نہیں لیتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی اگر خدا تمہارے دل میں محبت کے سوتے کو خشک کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں اپنی امت کے لیے ایک جامع اصول تجویز فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوفر کبیرنا فلیس منہ. من لم یرحم صغیرنا ولم یوفر کبیرنا فلیس منہ. جو آدمی چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی تقریر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں سے بڑے پیار اور شفقت سے پیش آتے تھے. بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، دعا دیتے. چھوٹے بچے لائے جاتے تو ان کو پیار سے گود میں لے لیتے. ایک معصوم بچے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات والدین کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت اور پیار سے پیش آئیں. ان کی یہ محبت اور الفت ضائع نہیں جائے گی بلکہ قیامت کے روز نامہ ایمان میں وزن کا باعث بنے گی. پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ تعلیم و تربیت. اسلام والدین پر بچوں کی پرورش شفقت کی ذمہ داری ہی نہیں ڈالتا بلکہ ان کی تعلیم میں روحانی اور اخلاقی تربیت کو بھی دینی فریضہ قرار دیتا ہے. اس ضمن میں قرآن پاک کی سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانا. پھر شادی بیاہ. اولاد کے بیاہ شادی کی ذمہ داری بھی والدین پر ہے. شریعت کا منشا یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی شادی بیاہ میں تاخیر مناسب نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر جائز نہیں. اول، فرض نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے. دوم، نماز جنازہ میں جب میت سامنے ہو. ثم، اولاد کی شادی میں جب ان کا مناسب رشتہ مل جائے. شریعت کا یہ بھی تقاضا ہے شادی بیاہ کی تقریبات نہایت سادگی سے ادا کی جائیں. والدین اپنے تجربے، عقل اور دور اندیشی سے بہتر رشتہ تلاش کریں. پھر نکاح میں رضامندی. اسلام میں جہاں والدین کے ذمہ اولاد کی شادی کا فرض ہے وہاں اولاد کی رضامندی کو بھی فرض قرار دیا گیا. نکاح کے لیے لڑکے کے علاوہ لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت خواہ بیوہ ہو یا کنواری، اس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی رضامندی حاصل نہ کر لی جائے. اسی طرح ایک کنواری لڑکی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا، حالانکہ اس نکاح سے کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو اختیار دے دیا کہ وہ نکاح قائم رکھے یا فسخ کر دے. پھر انصاف اور مساوات. والدین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تمام اولاد کے ساتھ مساوانہ سلوک کریں. کسی کی طرف ترجیحی ملانا. اگر کوئی تہوار یا شادی کا موقع ہو تو تمام اولاد کو یکساں معیار کا لباس مہیا کرے. اس طرح جب جیب خرچ اور تحفے تحائف کے معاملے میں یکساں سلوک ہو. درج ذیل حدیث میں اس بات کی تاکید اس طرح کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو غلام ہبہ کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر چاہا کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے باقی سب بچوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا تو میں اس ظلم کا شاہد نہیں بننا چاہتا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے 2 لڑکے ہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں ان میں سے ایک کو تحفہ اونٹ دے دوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو دونوں لڑکوں کو تحفہ دو یا پھر کسی کو نہ دو، ورنہ وہ تحفہ اس لڑکے کو جہنم میں لے جائے گا. اس نظریے کے پیش نظر اسلام نے والدین کو منع فرمایا کہ وہ کسی لڑکے کو اپنی جائیداد سے محروم کرا دے. جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ باقی رہنے دے، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دے، تو خدا اسے جنت میں داخل کر دے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.